بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں غموں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اور پریشانیوں کے حل کے لیے، مشکلات کو حل کے لیے یہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا کا ذکر کیا تو ایک بدو آ گیا، ایک اعرابی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دیا، بہت وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی چلنے لگے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے زور زور سے پاؤں مارے تاکہ پتہ چل جائے کہ پیچھے سے کوئی آدمی آ رہا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کی آہٹ کو سنا تو فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا میں ہوں، یعنی سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اول دعا کا ذکر کیا تھا لیکن اعرابی آ گیا، بدو آ گیا تھا، آپ کو باتوں میں مشغول کر دیا تھا لیکن آپ نے بتلائی نہیں، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں وہ پڑھتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اگر وہ بیماری میں وفات پا گیا تو وہ شہیدوں کے درجے میں پہنچ جائے گا۔ اگر تندرست ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہٰذا اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہوئے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مشکل ہے، معمولی ہے، تو اس کے لیے 40 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 313 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اگر انتہا کو بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے تو اس کا ختم جو ہے 1.25 لاکھ کا، 1,25,000 یعنی 1.25 لاکھ کا ختم کرے۔ خود کر سکتا ہے، جتنے دنوں میں ہو سکتا ہے خود کر لے، یا مختلف بندوں کو بٹھا کر ان کے ذریعے سے 1.25 لاکھ پورا کر لے تو انشاءاللہ تمام جائز ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کریں گے، غموں سے نجات دیں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے اور ہر جائز مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کریں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔